الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دین اسلام صحیح، سچا اور درست دین ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ جس طرح سے سورج نکلنے کے بعد آدمی کو سورج کے وجود کا علم مکمل اور یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اندھا ہو تو اس کی گرمی سے اسے احساس ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ ویسے ہی آج کی تاریخ میں پڑھے لکھے طبقے میں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام ہی سچا اور صحیح اور درست دین ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانے تو یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا، صحیح اور درست دین ہے۔ نکاح انہی چیزوں میں سے ایک ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے، یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ کیوں؟ اس طرح سے کہ نکاح، شادی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس کی جو ضرورتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں انہی میں سے ایک ہے۔ جس طرح سے کھانا ہے، پانی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی انسان اگر ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ایسا انسان نہیں ملے گا کہ وہاں کے لوگ کھاتے پیتے نہ ہوں، یا صرف کھاتے ہوں پانی نہ پیتے ہوں، یا پانی پیتے ہوں تو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہاں، کھانے کی پسند الگ ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کچھ کھاتا ہے، کوئی کچھ کھاتا ہے نا، کوئی جھال کھاتا ہے، کوئی مرچی کھاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا ہے، لیکن کھانا یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو اس طرح بنایا ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں دی ہے، تو کھاتے نہیں ہیں۔ ویسے ہی انسان کے جسم کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ کوئی انسان اگر اس سے بھاگے یا اس کو اس انداز سے سمجھے کہ یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے تو وہ فطری چیز کا منکر ہوتا ہے۔ جو انسان کے فطرت کا حصہ ہے اس کا وہ منکر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے مذاہب ہیں۔ آپ دیکھیں گے کرسچن کے جو پادری ہوتے ہیں، جہاں تک میری جانکاری ہے وہ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں نا۔ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں میں اس پر بھی بیان کروں گا بعد میں، نہیں پہلے شادی نہیں کرتے ہیں۔
ہندوؤں کے یہاں پہ جو انسان سادھو سنت ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ سکھوں کے یہاں پہ جو سادھو سنت ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ جین دھرم کے ماننے والوں میں جو سادھو سنت ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ بدھ دھرم کے جو ماننے والے ہوں گے وہ تو اور بھی نہیں کریں گے، کیونکہ گوتم بدھ خود ہی شادی کے منڈپ سے بھاگ گیا تھا، ہے نا۔ اس کا تو یہی تھا نا کہ شادی کے یہاں سے اٹھ کے چلا گیا وہ۔ تو شادی نہ کرنا یہ متقی ہونے کی دلیل ہے۔ ان کے یہاں تقویٰ کے لیے، کسی انسان کے دھارمک ہونے کے لیے، دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے، دیندار مطلب دین والا، دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ اچھا، میں یہ مانتا ہوں اس حساب سے ہندوستان کے بلکہ دنیا کے سبھی مذہب کے لوگوں کو مکمل دیندار ہو جانا چاہیے، ہے نا۔ اگر سارے ہندو دیندار ہو گئے تو 100 سال بعد ایک بھی ہندو نہیں بچے گا، کوئی شادی نہیں کریں گے نا، مر جائے ختم ہو جائے گی، سارے کا سارے ختم۔ سارے سکھ، سارے عیسائی، سارے بدھسٹ، سارے جین دھرم کے ماننے والے، اگر سارے کے سارے پورا کا پورا جتنے لوگ سب اگر دیندار بن جائیں تو وہ قوم 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیندار ہوگا وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو ایسی صورت میں ان مذہبوں کے اعتبار سے کچھ لوگوں کو دیندار ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کو دیندار نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ اس قوم کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کا دیندار ہونا ضروری ہے، کچھ لوگوں کا بے دین ہونا ضروری ہے۔ مطلب کچھ لوگ دھارمک ہوں، کچھ لوگ ادھرمی ہوں، تبھی جا کر اس قوم کے لوگ بچے رہیں گے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تزوجوا الولود والودود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچوں کو جنم دیتی ہوں، جن کے ڈی این اے میں، فزیکل ایلیمنٹس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چیز رکھی ہو تو ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں دھارمک ہونے کے لیے شادی سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فطری بات ہے، یہ نیچرل بات ہے، یہ لاجیکل بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے دنیا کے سارے مسلمان اگر دیندار ہو جائیں تو بھی اسلام قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ سب کو دیندار ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مذاہب میں اگر سارے انسان دیندار ہو جائیں تو مذہب 100 سال میں ختم ہو جائے گی۔ ان کے یہاں کچھ لوگوں کا دیندار ہونا، کچھ لوگوں کا بے دین ہونا ضروری ہے، کچھ لوگوں کا دھارمک اور کچھ لوگوں کا ادھرمی ہونا ضروری ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نکاح حد فاصل ہے۔ نکاح انہی چیزوں میں سے ایک ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ یہ دین انسانیت کی حفاظت کرنے والی ہے، کیونکہ اس دین میں جو آدمی مذہبی ہوگا، دھارمک ہوگا، دیندار ہوگا، وہ انسانیت کو ختم نہیں کرے گا، اور دوسرے مذاہب میں جو دیندار ہوگا اس کی نسل وہیں سے ختم ہو جائے گی، وہ وہیں سے اس کی نسل ختم، وہ آخری آدمی ہوگا اس نسل کا۔ سارے اگر دیندار ہو گئے تو سب کا سب ختم ہو گئے۔ تو اسلام حد فاصل ہے، دنیا کو بتلاتا ہے، یہ شادی حد فاصل ہے، دنیا کو بتلا رہی ہے کہ واقعتاً اسلام ہی تنِ تنہا ایک ایسا دین اور مذہب ہے جس میں دنیا کی حفاظت ہے، انسانیت کی بقا ہے۔ دوسری بات، اسلام جو نکاح کا سسٹم رکھا ہے یہ بتلاتا ہے کہ اسلام مکمل ہے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح کے سارے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں، کیونکہ نکاح کیسے کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا کو دکھلایا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان جو مسلمان ہو نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے کسی دوسرے مذہب سے کچھ اڈاپٹ کرنے کی، ادھار لینے کی، قرضہ لینے کی، کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب میں، دوسرے ادیان میں نکاح کے مسائل مذکور نہیں ہیں کہ کیسے نکاح کرنا،
بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نکاح کرنے کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا. اب عیسائی نکاح کرے تو کرے کیسے؟ ان کے پاس ان کے نبی کا سیرت ہے جو ان کے دین میں ہے. کیوں نہیں بتا سکتے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دھارمک تھے، دیندار تھے، بے دین تو تھے نہیں. اور دیندار ہونے کے لیے شادی نہیں کرنا چاہیے. اگر عیسیٰ علیہ السلام دیندار تھے ان کے اعتبار سے، ہمارا ایمان کیا ہے وہ تو مسلم اپنی جگہ، ان کے اعتبار سے یا تو وہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیندار نہیں تھے. اگر دیندار تھے تو انہوں نے شادی نہیں کی، تو پھر شادی کا جو سسٹم عیسائیوں میں ہے وہ کہاں سے آیا؟ غیر مسلموں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں دیندار ہونے کے لیے شادی نہیں کرنا ہے. تو یہ جن کو فالو کرتے ہیں یا تو وہ ادھرمی تھے، اور اگر دھارمک تھے تو انہوں نے شادی نہیں کی ہوگی، اور شادی نہیں کی ہے تو ان کے یہاں جو شادی کا سسٹم ہے وہ کہاں سے کاپی کیا؟ بدھ دھرم کو اگر مانا جائے تب تو بات ہی ختم ہے. شادی منڈپ تک تو لائیں گے، منڈپ کے بعد کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا کو بتلاتا ہے کہ اسلام مکمل ہے، اور یہاں تک بتلاتا ہے کہ شادی میں نکاح پڑھایا جائے، لڑکے سے قبول کروایا جائے، مہر دیا جائے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ، تسلیم کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ شریعت نے بتایا ہے. تو نکاح یہ بتلاتا ہے کہ اسلام مکمل ہے. یہ انسان کو جہاں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، دعا، استغفار، قربانی کے مسائل سکھلاتی ہے، وہی شادی کا طریقہ اور نکاح کے سارے مسائل بھی شریعت اسلامیہ بتاتی ہے. اس لیے کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے. انسان نکاح کرے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی، اور شریعت نے اس کی ضرورت پوری کرنے کے سارے طریقے اس کو بتائے ہیں. اب جن کے یہاں پر اس ضرورت کے سلسلے میں شریعت میں کوئی بات نہ بتائی گئی ہو، ان کا دین دھرم ادھورا ہے. نکاح شریعت اسلامیہ میں نکاح جو ہے یہ انسان کے زندگی میں سکون اور آرام پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اچھا، اس بات پہ پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں لوگ شادی کیوں نہیں کرتے، نکاح کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ ان کے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو آدمی دیندار ہوگا اس کے لیے ضروری ہے وہ نکاح نہ کرے، کیونکہ نکاح کر کے انسان جسمانی طور پر لذت کا شکار ہوتا ہے. انسان نکاح کرتا ہے اور جسمانی طور پر لذت حاصل کرتا ہے، اور جو لذتوں کو اپنائے، جو لذتوں کے پیچھے پڑ جائے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. دیندار ہونے کے لیے ضروری ہے وہ لذتوں سے دور ہو، اس کی زندگی میں لذتیں نہ ہوں، وہ تکلیف برداشت کرے، تو آدمی دیندار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بتاتا ہے کہ انسان کو لذت بھری زندگی گزارنی چاہیے. دوسرے مذاہب کے اعتبار سے انسان کی زندگی کانٹوں بھری ہونی چاہیے، لذت نہ ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم نکاح کرو تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو. اب سکون حاصل کرنا، یہ جو شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جہاں تک انسان جتنا زیادہ سکون اور اطمینان سے ہوگا وہ عبادتیں اتنے ہی اطمینان و سکون سے کرے گا. اور جن کے یہاں پر اطمینان، سکون، چین نہ ہو، ٹینشن بھری زندگی ہو، پھر وہ نماز میں رکعت بھی بھولتا رہے گا، ہے نا. اس لیے اسلام چاہتا ہے انسان کی زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو. اللہ رب العالمین کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام سلام ہے، جس کا معنی ہے سکون والا، سلامتی والا. اسی سے بنا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہاری زندگی میں سکون رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں، میں نے اس سے پہلے کے خطبے میں اس پر میں نے گفتگو کی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی ایک شادی کرنا کتنے اعتبار سے کیا کیا ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ میں شادی کے سلسلے میں کچھ باتیں نوٹ کیا ہوں، یہ ہے کہ ہمارے سماج میں شادی سوچا کیا جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شادی ہے کیا چیز؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شادی اب تو بے حیائی کا دور آ گیا ہے نا۔ بے حیا ہونا یہ انسان کا اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی دلیل ہے۔ جو بے حیا نہیں ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کا ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی کو بے حیائی سے روکے تو کیا کہتا ہے، کتنا پرانا خیال کرتا ہے، کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنو۔ میں کیا کریں، 2 ہاتھ بڑھوا لیں، 4 ٹانگوں پر چلنے لگ جائیں، سینگ لگوا لیں، اپ ٹو ڈیٹ ہو مطلب کیا ہے؟ اپ ٹو ڈیٹ ہو بھائی، اپ ٹو ڈیٹ کا ہی معنی ہوتا ہے نا کہ اس کے فیچر بڑھ جائیں، ہے نا۔ پہلے ایک ایپ چلتے تھے، ابھی ملٹیپل ایپ کام کرتے ہوں۔ پہلے ایک کیمرہ تھا، ابھی 8 کیمرہ کام کرتے ہوں۔ پہلے 5 میگا پکسل ہوتا تھا، اب 100 200 150 250 میگا پکسل ہوتا ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں فیچرز بڑھ جائیں۔ تو آدمی اپنا فیچرز کیسے بڑھائے بھائی؟ کان بڑھوا لے، ناک بڑھوا لے، سینگ لگوا لے، دم نکلوا لے، کیا کرے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے لیے آدمی؟ سوچ میں انسان کا اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ سوچ میں اپ ٹو ڈیٹ کا مطلب کیا؟ آدمی نیچر کے خلاف جائے، آدمی نیچر کے خلاف جا کے اپ ٹو ڈیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو بے حیائی کا زمانہ آ گیا نا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ کھل کر کے اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، انڈین پینل کوڈ کا جو سیکشن 377 ہٹ گیا ہے، یہ ہندوستان کو اپ گریڈ کرنے کی چیز ہے، اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی چیز ہے۔ بڑے اطمینان سے کھل کر اس کا ذکر کیا گیا، اپ ٹو ڈیٹ ہوا انسان۔ نکاح کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے، نکاح عورتوں کی عزت کا سامان ہے۔ نکاح عورتوں کی عزت کا سامان ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات، جب نکاح ہوتی ہے، نکاح اور شادی کا انتظام ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ سجا سنوار کر کے کس کو بٹھاتے ہیں؟ دلہنی کو بٹھاتے ہیں۔ یہ اس کی عزت، اس کی تقریب ہے۔ نکاح کرنے سے ایک مرد ایک عورت کی زندگی بھر کا ذمہ دار بنتا ہے، یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے۔ تو نکاح عورتوں کے عزت کا سامان ہے۔ جس جگہ نکاح نہیں ہوں گے وہاں عورتوں کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ریلیشن شپ میں انسان جو زندگی گزار رہا ہے، ریلیشن شپ میں اب چلا ہے نیا ریلیشن شپ، لوگ یہ تصور کرتے ہیں یہ انسان کی سہولت کی چیز ہے، لیکن یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ قدرتی نظام کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح سے قدرتی نظام کے خلاف ہے کہ ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ نکاح کرے اور اپنی بیوی کے زندگی بھر کے مسائل کا ذمہ دار بنے، وہ ان تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا کر کے اسے اس کی اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ تمہیں کپڑے خریدنے تم خود کما لو، تمہیں دوا چاہیے تم خود کما لو، تمہیں اپنا علاج کروانا ہے تم خود کما لو، تمہیں کار خریدنی ہے تم خود کما لو، تمہیں کھانا کھانا ہے تم خود کما لو، میرے پاس آنا میرے سکون کے لیے۔ یہی ریلیشن شپ ہے۔ یہ جو سسٹم دنیا میں سکھایا جا رہا ہے یہ عورتوں کو ذلیل کرنے کا ذریعہ۔ اب یوں سمجھیے کہ اگر شادی نہ کرنے سے انسان کو دقت نہیں ہے تو پھر وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں وہ دنیا کے سامنے یہ کہہ کر کیوں مانگتی ہیں کہ بھائی میں بیوہ ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے؟ پھر تم شادی ہی نہیں کرتی اور بیوہ، دونوں میں پھر فرق کیا رہا؟ اس لیے نکاح عورتوں کے عزت کا ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔
دوسری بات شادی کے سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا میں انسان یہ تصور کرتا ہے، یہاں پہ ایک دوسری بات بتا رہا ہوں کہ نکاح انسان کو یہ چیز سکھلاتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے انسانوں کے حقوق کیسے ادا کر سکتا ہے نا؟ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے انسانوں کے حقوق ادا کرنا، ایسا نہیں ہے کہ انسان کا حق ادا کرنے گیا تو اللہ کو ناراض کر دیا، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں انسانوں کے حقوق مار دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں جائز و درست نہیں۔ مجھے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، نماز پڑھنی تو کسی بھی کے گھر میں گھس کر بھی نماز پڑھے گا؟ نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ کو راضی رکھتے ہوئے انسانوں کے حقوق ادا کرنا یہ نکاح سکھلاتا ہے۔ کس طرح سے کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اپنے گھر میں جب بیوی کو لاتا ہے تو بیوی کے سارے حقوق اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا ہوں اور اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کیا جائے۔ اگر آدمی اس طرح کر لیتا ہے تو اس کے اندر اللہ کو راضی رکھتے ہوئے انسان کے حقوق ادا کرنے کی کیفیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا کیا کہے گی، جو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں دنیا کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بھی سب سے زیادہ انسان اس دنیا میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ اس کی بیوی ہے۔ اگر اس بیوی کو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ناراض کر سکنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا۔ جب میں اپنی بیوی کی نہیں سنا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو؟ ذہنی طور پہ انسان پریپیئر ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ یہ میں اپنی بیوی کی بات نہیں سنا، بھائی اللہ کو ناراض نہیں کیا، تو تم کون ہو جی کہ ہم تمہارا خیال کرتے ہوئے شریعت کی مخالفت کریں گے؟ تو نکاح انسان کو اللہ کو راضی رکھ کر کے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اللہ کو راضی رکھتے ہوئے انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا ہنر اور اس کے گر سکھلاتا ہے۔ دوسری چیز، نکاح کرنا یہ عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دلاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ ایک زمانے میں جب شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، ستی کی رسم جس کو کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے کہ جب ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میری زندگی اجڑ گئی، میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں رہا، ختم ہو گئی میری زندگی، اب کیا رہ گیا میری زندگی میں۔ اسی لیے وہ ماتم کرتی ہے۔ ماتم کیوں کرتی ہے عورتیں شوہر کے جانے پر؟ کہ اب میری زندگی میں کچھ رہا ہی نہیں، شوہر ہی چلا گیا، اب ہم کیا کریں گے دنیا میں رہ کر، ہے نا؟ تو نکاح انہیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ تم زندہ رہو، اس لیے کہ ایک انسان کے چلے جانے سے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی، ضرور اللہ دوسرے ایسے انسان کو لائے گا جو تمہاری زندگی میں دوبارہ سہارا بنے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور کسی مرد کے بیوی کا انتقال ہو جائے، اب کیا کریں؟ دونوں کو پھانسی چڑھا دیں یا دونوں ستی کی رسم کریں، ہاں، یا دونوں زہر پی لیں؟ ایسی صورت میں ان دونوں کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ دونوں کی شادی کرائی جائے، دونوں کی شادی کرائی جائے۔ یہ مرد جب کسی سے شادی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے پچھلی چیزوں کو بھولے گا اور نئے کی طرف متوجہ ہوگا، اور عورت کی جب شادی ہوگی وہ بھی نئے کی طرف متوجہ ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نکاح دنیا میں جو انسان تصور کرتا ہے کہ جی شادی ایک بوجھ ہے، کیا سمجھتا ہے؟ شادی بوجھ ہے، نہیں ابھی شادی کیا کریں گے، اپنے پیروں پر تو ابھی کھڑے نہیں ہوئے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہے نہیں بھی کچھ کما لیں، کچھ بنا لیں، کچھ جما لیں، اس کے بعد شادی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ ابھی اپنا بزنس تو ابھی شروع ہی ہوا ہے نا، ابھی شروع ہی ہوا ہے بزنس، ابھی شادی نہیں کرنی۔ نکاح کا مطلب انسان اسے بوجھ تصور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک کو بوجھ سمجھتے ہو، میں نے ایک ٹائم میں 9 رکھا ہے نا۔
اور تم مارے مارے پھرتے ہو، میری کبھی نماز چھوٹی نہیں ہے، ایک کے چکر میں تمہاری نماز چھوٹ جا رہی ہے، میری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ نکاح بوجھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور دنیا کو سبق دیا کہ تم ایک بیوی رکھنے سے ڈرتے ہو کہ ایک بیوی رکھیں گے، کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، سامان لائیں گے کہاں سے، تمہارے پاس اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے میں نے 9 بیوی رکھی تھی، جبکہ تمہارے مقابلے میرے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، اور ایک بیوی کے چکر میں تم فجر چھوڑ رہے ہو، میری 9 بیوی تھی پھر بھی میں نے فجر کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد نکاح۔ اسی طرح سے ایک سے زائد نکاح کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ انسان کو زنا سے بچاتا ہے۔ ابھی زنا سے بچانے کے کئی طریقے ہیں۔ پہلی چیز، جب ایک سماج میں متعدد نکاح کا چلن ہوگا اور لوگ ایک سے زائد نکاح کریں گے تو ایسی صورت میں سماج میں سیکس ورکر کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہوگا، اور جب یہ ختم ہوگا تو ایسی صورت میں زناکاریاں ختم ہوگی۔ دوسری چیز، جب ایک سے زیادہ نکاح انسان کرے گا تو ایسی صورت میں نکاح کے یہ جھمیلے بھی کم ہوں گے، ہے نا۔ زندگی میں ایک ہی تو شادی کرنی ہے، دھوم دھام سے کرو۔ جب اس کو پتا ہوگا 2 3 4 کر رہی ہیں تو پھر اتنا زیادہ ٹینشن بھی نہیں لے گا۔ اب جب ایک ہی کرنی ہے، دھوم دھام سے کرنے کے لیے ڈھیر سارا پیسہ بھی چاہیے، نہ وہ پیسہ آ رہا ہے نہ وہ نکاح کر رہا ہے۔ وہی حال لڑکیوں کی بھی ہے۔ تو ایک وقت گزرنے کے بعد بھوک جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو آدمی چوری کر کے کھانا کھاتا ہے نا۔ آدمی کو جب کھانا نہ ملے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کہا، چاول نہیں ملے تو بریڈ کھائے گا، بریڈ نہیں ملے تو ستو کھائے گا، کچھ تو کھانا ہوگا۔ تو وہی حال ہے کہ ایک ہی شادی کرنی ہے، کرنا ہے بڑے دھوم دھام سے، پورے محلہ کو جگا کے رکھنا ہے، پوری رات ڈی جے بجا کر کے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، نہ اتنا پیسہ آ رہا ہے نہ وہ شادی کر رہا ہے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کے نیچر کا یہ حصہ ہے، وہ بھوک لگی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے تو پھر پروٹی کھا رہا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک سے زائد نکاح انسان کو زنا سے بچائیں گے۔ اسی طرح سے ایک سے زیادہ نکاح یہ سکھلاتا ہے کہ مسلمان کے اندر برداشت کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، ٹالرنس۔ دنیا بتاتا نا کہ مسلمان ٹالرنس مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، یہ انٹالرنٹ ہے نا، ان کا ہے۔ یہ قوم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کا تر نہیں ہے۔ 4 شادی کرو، دیکھو ایک عورت دوسرے عورت کو برداشت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے شوکن کو برداشت کرنا، اگر اسے وہ برداشت کر لے تو پھر مسلمان انٹالرنٹ کیسے ہوا۔ اور دوسری بات، جو مرد 4 بیویوں کو برداشت کر لے، ہے نا، تو برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے یہ ذہنی طور پر انسان کو تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر تیار کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نظام کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے ایک سے زائد نکاح انسان کو انصاف سکھاتا ہے۔ جو اپنی سگی 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے، وہ دنیا کے بارے میں کیا انصاف کرے گا؟ کر پائے گا وہ؟ جس نے 2 بیویوں کو خود اپنے گھر لایا، اپنی مرضی سے نکاح کی، لے کر کے آیا، ان 2 بیویوں کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا ہے، تو جب باہر نکلے گا تب تو دیکھے گا ہی یہ میرے دوست ہے، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر وہ انصاف کہاں سے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جو آدمی 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا ایک بازو جھکا ہوا ہوگا، یعنی وہ انسان عیبدار ہوگا، قیامت کے دن معیوب ہو کر کھڑا ہوگا۔ انصاف کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔
اسی لیے جو لوگ جماعت کا امیر بنتے ہیں ان کو 2 شادی کرنی چاہیے. ہاں دیکھو جس کی 2 بیوی اسی کو امیر بناؤ، اس لیے کہ اس کے اندر انصاف ہوگا، انصاف کرنا جانتا ہوگا. یہ لوگوں کو برداشت بھی کرے گا، بات بات پہ غصہ نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کر کے، ہے نا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تقویٰ کا زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازواج مطہرات آپس میں لڑ جاتے تھے. ارے بھائی وہ تو اللہ نے دکھایا، اللہ کی طرف سے تھا وہ، کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے درمیان انصاف کیا؟ اگر وہ آپس میں نہیں لڑتی، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تو دنیا کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں جھگڑا نہیں کرتی تھی، ان کے لیے ٹھیک تھا. ہماری لوگ جھگڑے یہ کرتی ہیں، کیسے کریں گے؟ ہم گھر میں نہیں رہیں گے، دونوں دوسرے کا منہ پھوڑ کر کے رکھ دیں گے. تو وہ جو اسی لیے کہا نا صحابہ کرام کے بارے میں زبان نہیں چلانی چاہیے. کیوں؟ ان کی زندگی میں جو حادثات ہوئے وہ ہمارے لیے سبق کا حصہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھا. وہ ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جہاں ازواج مطہرات آپس میں بات میں اختلاف کر لیتی تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ مذاق بھی کرتی تھی، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتی تھی. کئی ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے جو بہت زیادہ بیمار ہو گئی، مرنے کے وقت قریب آیا تو بعض دوسری جو ازواج مطہرات زندہ تھی ان کو بلایا، ان سے کہا کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، ہمیں معاف کر دو. ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے. تو نکاح انسان کو انصاف سکھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو 2 شادی کرنا حرام ہے تمہارے لیے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تمہیں پسند آتی ہے تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. انسان کے نیچر میں اللہ نے 4 سے زیادہ کی ضرورت رکھی ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے 5ویں کی اجازت بھی نہیں دی. اور نبی کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کیونکہ دنیا کو یہ بتلانا تھا کہ تم 4 لے کے تنگ نہ ہو. اللہ کے نبی 9 رکھ چکے ہیں. تم یہ نہ کہو کہ ارے یار 2 بیوی ہے، اتنی پریشانی میں آ گیا ہوں، مصیبت میں آ گیا ہوں، نماز روزہ کا ٹائم نہیں ملتا ہے. ابھی میں حکمتیں بتا رہا ہوں، اس کو حکمت کا انداز سے سمجھیے. یہ دونوں بیوی اتنی خوبصورت مل گئی کہ اس کے طرف ایسا متوجہ ہوگا کہ اللہ کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کو خوبصورت ترین اعلیٰ گھرانے کی بھی لڑکیوں کو عطا کیا تھا تاکہ دنیا یہ عذر نہ بیان کر سکے کہ وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ اچھی بیوی مل گئی ہے. کیونکہ بعض ازواج مطہرات کے بارے میں عائشہ کہتی ہے کہ ان سے زیادہ خوبصورت میں نے انسان دیکھا ہی نہیں ہے. کسی کو اونچے گھر کی بیوی مل جائے، لڑکی مل جائے تو اس کی کھوپڑی آسمان میں چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی بیوی تھی جو سردار کی بیٹی تھی، پورے قبیلے کی سردار کی بیٹی. تمہیں تو ایسی بیوی ملی اس کو گلی سے نکل جائے تو اس کے باپ کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں. کون سی چیز ایسی ہے دنیا میں ہمارے سامنے آ جائے اور اللہ کے رسول کی زندگی میں وہ چیز نہ ملتی ہو؟ آدمی کو ڈھونڈنے کی ضرورت، سب ملیں گے. تو نکاح بات چل رہی تھی انصاف کرنے کی کہ نکاح انسان کو انصاف سکھاتا ہے. اسی طرح سے نکاح یہ بھی سکھلاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دباؤ کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے. پریشر، ہمارے ہاں ساری حکومتیں پریشر پہ چلتی ہیں. پبلک پریشر جو ہوگا اسی پر وہ چلے گا، ہے نا. اگر 4 بیوی مل کے دباؤ بنائیں کہ نہیں یہ کام کرنا ہے اور مرد اڑ جائے کہ ہم نہیں کریں گے تو سمجھ جاؤ وہ ایسا پردھان منتری بن سکتا ہے کہ پورا ملک ایک طرف ہو جائے تو بھی اپنی بات منوا لے گا. دباؤ سے آدمی آزاد ہو جائے گا. ہاں ہے، بالکل دلیل ہے، شریعت میں اس کا ذکر موجود ہے. ساری عورتوں نے اللہ کے، سارے ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم لوگ کا خرچہ بڑھائیے، نہیں ہو رہا. سب مل کے اڑ گئے. اللہ کے رسول بھی اڑ، نہیں میں دے ہی نہیں سکتا، میں کہاں سے لا کے دوں گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے غصے میں اگر ایلا کر لیا، ایلا ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا 1 مہینے تک. مدینے میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. حضرت عمر تو جا کر اپنی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا.
اے کم بخت یہ کیا کیا تم نے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ناراض کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ عزت کرتے تھے، اتنی زیادہ عزت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے یا ناراض کر دے تو بہت غصہ ہوتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑا، اپنی بیٹی تک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کچھ کہہ رہے تھے تو انہوں نے جواب دے دیا پلٹ کر کے، تو کہا ارے تمہاری ہمت، تو ہم کو پلٹ کے جواب دے رہی ہو؟ کہا برا لگا؟ بولے ہاں۔ بولے یہ آپ کی بیٹی کرتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ ایک دم غصے میں ہم نکلے اپنے گھر سے، پہنچے حضرت حفصہ سے کہا کہ کیا بات ہے، سنا تم اللہ کے رسول کے جواب دیتی ہو؟ تو کہا ہاں مجھے جو صحیح لگتا ہے میں تو بول دیا کرتی ہوں۔ تو کہا کہ دیکھو یہ سب حرکت مت کیا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب مت دیا کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے سامنے حضرت حفصہ نے جواب دے دیا، حضرت عمر کے سامنے اللہ کے رسول کا جواب دے دیا۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے، اللہ کے رسول نے کہا عمر چھوڑ دو، یہ سمجھدار عورت ہے، نہیں اللہ کے رسول کے اندر برداشت کی طاقت تھی۔ یہاں لوگ بیوی کچھ بولتے اے تو کون، تیرے باپ کا کھاتا ہو، جواب دیتی ہے تو مجھ کو، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، چھوڑ دو عمر، یہ سمجھدار عورت ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ پریشر سے آزاد زندگی گزارنا یہ نکاح سے کراتا ہے، آدمی کر کے دیکھے، لیکن ہمت ہونی چاہیے۔ نہیں کہ شادی کے دوسرے دن بعد آ گیا مولانا آپ کے کہنے کے بعد میں مصیبت میں پڑ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ خود کیجئے، خود اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے، ضرور نکلے گا حل۔ آدمی چاہتا ہے نا، دنیا میں سبھی مرد چاہتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کرنا، کون نہیں چاہتا ہے، لیکن ڈرتے سب ہیں، ہے نا۔ ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ شیخ سلیمان الرحیلی مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی تو مسجد قباء کے امام خطیب بھی ہیں، جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہیں وہ۔ تو ایک درس میں کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، تو اب یہ درس دے رہے تھے مولانا، اب عورتیں بھی ہیں پردے کے پیچھے اور مولانا تقریر کر رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ مولانا شادی کتنی کرنی چاہیے، تو لوگوں کو کہا کہ اتنی شادی کرنی چاہیے، سے انگلی سے 4 کا اشارہ کر رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اتنی شادی کیا کریں۔ ہاں تو عورتوں کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ مولانا چپکے سے 4 سب کو دکھا رہے ہیں، مردوں کو 4 انگلی دکھا رہے ہیں۔ چالاک ہوتا ہے نا مولوی، تو یہ حال۔ تو بات کیا بتا رہا تھا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں، دباؤ کو کیسے انسان حل کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہی چیز ہے۔ انسان کو ذہنی طور پر ایک سے زائد نکاح کتنا زیادہ مضبوط اور کتنا زیادہ طاقتور بناتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا پہلو انصاف کا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو اپنی 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے وہ انسان پھر کبھی بھی سماج میں، معاشرے میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ متعدد نکاحوں کے سلسلے میں باتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیویوں کا سلسلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت سے 11 بیویاں ملی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، ٹوٹل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، اس کا پس منظر تقریباً ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدار عورت تھی، ان کی 2 شادی ہو چکی تھی، دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگر ہمارے ہاں کسی عورت کے ایک شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں کوئی لڑکا نوجوان اگر اس سے شادی کرنا چاہے تو سماج والے اس کو پکڑ کے ماریں گے، اے تو کنوارا ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی بیوہ سے شادی کرنے کی، ہے نا۔ یہی نہ کہتے کہ تو کنوارا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی بیوہ سے شادی کرنے کی، اور وہاں 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں بیٹی پیدا ہونے پر آدمی اس لیے اسے زندہ دفنا دیتا تھا کہ یہ بڑی ہوگی تو ایسی صورت میں لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، اور میری بیٹی کے ساتھ ایسا میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے پہلی ماں ڈالو، ہے نا۔ یہ کیا تھا؟ اس دور کا زمانہ تھا۔ ایسی صورت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے غلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کے لیے بھیجتی ہیں۔ کاروبار کے لیے کیوں بھیجتی ہیں؟ نارملی سب جانتے ہیں کہ وہ تجارت کرتی تھیں اس لیے کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، نہیں، ہسٹری کو سمجھیے۔ بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانداری کے بارے میں، ان کی شرافت کے بارے میں معلوم ہوا تو ایسی صورت میں اپنے غلام سے کہا کہ وہ آدمی ہے اس کو بلاؤ، میں اس کو بزنس کے لیے اپنا پیسہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ بزنس کرے، کاروبار کرے۔ کتنا ایماندار ہے تو مارکیٹ میں جائے گا تو پتہ چل ہی جائے گا نا، کتنا اخلاق والا ہے جب گاڑی میں بیٹھے گا اور جھٹکے لگیں گے، بس میں دھکا لگے گا، تب پتہ چل جائے گا کہ سامنے والا کتنا اخلاق والا ہے۔ سیدھے بیٹھنا، ارے بھائی بس کے بریک سے دھکا لگا ہے تو کیا ہوا، تھوڑا سا سنبھل کے نہیں بیٹھ سکتے ہو، میرے اوپر گر جاؤ گے کیا؟ ویسی تو تیرے پسینے کی وجہ سے میرا ناک سڑا جا رہا ہے۔ کتنا اخلاق والا پتہ چل جائے گا۔ سفر اور کاروبار انسان کی پوری زندگی کو لا کے سامنے رکھ دے گا۔ تو کہا کہ غلام کو کہ اس آدمی کے ساتھ کاروبار کے لیے جاؤ، کاروبار میں جب بھاؤ تاؤ ہوگا، سامان بیچے گا تو پتہ چل جائے گا کتنا ایماندار ہے، اور جب سفر میں تم اس کے ساتھ رہو گے تب پتہ چل جائے گا کہ سفر میں آدمی آرام کر رہا ہے، ہاتھ پیر دبا رہا ہے، اطمینان سکون کر رہا ہے، یا وہ تمہارا خیال بھی رکھ رہا ہے۔ خود گاڑی پر سوار ہے تو وہ بھی تم کو گاڑی پہ سوار کروا رہا ہے، یا خود بیٹھا کہ تم غلام ہو تو تم رسی پکڑ کے گھسیٹو، میں اطمینان سے اونٹ پہ بیٹھے رہوں گا۔ اخلاق کا پتہ چل جائے گا، کردار کا پتہ چل جائے گا۔ تو جاؤ، یہ حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بیوی دی تو ویسی سمجھدار بیوی دی ہے۔ گئے کاروبار کر کے آئے تو دیکھا کہ نہایت ہی ایماندار، امانت دار، شرافت سے بھرا ہوا، اخلاق و کردار کے چوٹی تک پہنچا ہوا۔ اس سے بڑا اخلاق نہ ہو سکتا ہے، نہ کردار ہو سکتا ہے، نہ ایمانداری ہو سکتی ہے، نہ سچائی ہو سکتی ہے، نہ حق گوئی ہو سکتی ہے، نہ انصاف ہو سکتا ہے، کچھ نہیں۔ تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ قدرتی حکمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اب جوانی کی عمر تھی، کچھ دن کے بعد نبوت ملنا تھا، کچھ دن کے بعد نبوت ملنی تھی۔ زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا ہونا تھا، ایک ایسے سہارا دینے والے کی اس دنیا میں ضرورت تھی جو مشکلات کو دیکھتی تھی، جس نے مشکلات کو سہا تھا، جو تکلیفوں کو برداشت کر چکی تھی، جس کے اندر تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، ایسے سہارے کی ضرورت تھی۔ تو حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جس نے دو شوہر اپنی زندگی میں جن کے مرے ہوں، جس نے دو شوہروں کے بچھڑنے کا درد سہا ہو، اس کے لیے پھر کوئی زیادہ دقت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملے اور دنیا والوں کو سامنے کھڑے ہو کر نبوت کا، دین کا، ایمان کا ذکر کریں، اور لوگ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کھڑا کر دیں تو وہ اسے جھیل سکے، اسے برداشت کر سکے، وہ صحیح مشورہ دے سکے اور صحیح قدم اٹھانے میں مدد کر سکے، ہے نا۔ اب سوچئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال، اگر نارملی ہوتا 25 سال کا آدمی 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کی ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں، 15 سال کے بعد نبوت ملی، تو 18 سال کی لڑکی سے اگر شادی ہوتی تو 15 سال میں اس کی عمر کتنی ہوتی؟ 33۔ 33 سال کی لڑکیوں کے اندر میچورٹی کتنی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے میچورٹی؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس انداز سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں کا سامنا ہوتا کہ جب لوگوں سے کہتے کہ ایمان لاؤ اور لوگ پتھر مارتے تو واپس آتے تو کیا بولتے؟ آپ کو جانے کون بولا تھا وہاں؟ کائے گئے تھے آپ؟ ضرورت کیا تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ سب کا ٹھیکہ لیے، سب لوگ کو جنت لے جانا آپ کے لیے آپ کا کام ہے؟ یہی نہ ہوتا۔ میچورٹی ہونا چاہیے، جس نے زندگی کے بعد، جس کے پاس زندگی کے تجربات ہوں، جو اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ سکے
آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو تھوڑی رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ آپ کے اندر وہ صفات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ دنیا میں کبھی بھی آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کی جائے گی، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ یہ وہی کہہ سکتے ہیں نا جس کے پاس 50 سال کا تجربہ ہو، ہاں، جس کے پاس 50 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارے یہاں بزرگ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سر کے بال جو دیکھ رہے ہو یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے ہیں، تجربات کے بنیاد پر ہے نا۔ تو جس کے پاس تجربات کا انبار ہو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبوت کا ذکر کیا، تو سیدھے لے کر کے اپنے سے زیادہ بزرگ انسان کے پاس لے گئے۔ خود تو بزرگ تھیں اور بڑے بزرگ کے پاس لے کر کے گئے، اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل نے سارے واقعات اور قصے سنے، اور پھر اپنے علم اور تجربات کی بنیاد پر اس بات کو سمجھنے میں دیری نہیں لگائی کہ اب تو انقلاب آنے والا ہے، دنیا بدلنے والی ہے، تبدیلی کا وقت آیا ہے، مشکلات تو ہوں گے لیکن مشکلات کو پار کرنے کا نتیجہ بڑا ہوگا۔ کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ نبی ایسے نہیں آتے، یہ فرشتے ایسے نہیں آتے، یہ تبھی آتے ہیں جب کسی کو نبوت اور رسالت ملنی ہوتی ہے، اور نبی بن گئے ہو، اب اللہ کے رسول بن گئے ہو، تکلیفوں کا سامنا ہوگا۔ کاش کہ میں اس دن جوان ہوتا جس دن آپ کو آپ کے قوم کے لوگ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے باہر نکال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا، یہ مکہ والے مجھے نکالیں گے؟ کیوں نکالیں گے بھائی؟ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے اتنا چاہتے ہیں، میرے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا ہے، ابو جہل کی شرارتیں میری شرافت کے سامنے ختم ہو جاتی ہیں، امانت داری، دیانت داری میں لوگ میری قسمیں کھاتے ہیں، سارے پیسے میرے پاس لا کے، اکاؤنٹ میرے ہاں کھلوا کر کے سارے پیسے میرے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں، حجر اسود اگر لگانا ہو خانہ کعبہ میں تو مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ آج انصاف ہی ہوگا، کسی بھی برادری والے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے۔ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا انوسنٹ سا سوال ہے نا، یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے۔ کہا کہ ہاں، تجربہ تو یہی کہتا ہے، جس نے بھی اللہ کے توحید کی بات کی ہے سب کو نکالا گیا، سب کے ساتھ تکلیفیں پریشانیاں آئی ہیں، پہلے سے ریپیئر کر دیا کہ آپ ابھی سے ذہنی طور پہ تیار رہیے، سامنے طوفان کھڑا ہے، سامنا ہو سکتا ہے، ابھی سے آپ تیار رہیے۔ کون لے کے گیا تھا وہاں تک؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیوی بھی ایسے دی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکلات میں حضرت خدیجہ کا سہارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی میں اتنا زیادہ اہم رہا کہ ان کے جیتے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب اس سب کی تفصیل اتنا زیادہ نہیں بیان کرنا ہے، وہ تو ایسے ہی 10 بجنے جا رہے ہیں۔ ہاں نہیں، قربانی کا وقت آ گیا ہے، دوسرے بھی ٹاپک ہیں، اسی پر زیادہ بات کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مختصر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا زندگی میں تکلیفیں آ گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، ہے نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، گھر کا معاملہ ہے، کام کاج ہے، ہاں، کہیں دعوت کے کام کے لیے باہر نکلتے ہیں تو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھ بھال کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، خولہ بنت حکیم۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تھوڑا ٹینشن میں ہے، تو کہا کیا بات ہے؟ تو کہا ایسا مسئلہ ہے۔ تو وہ حضرت سودا کے پاس گئیں، یہ بھی عمر دراز تھیں، لے کے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اسی کی عمر کے لوگ آ جائیں تو آپس میں وہی کھیلنے لگ جائیں، پھر دیکھ بھال کون کرے؟ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی دوسری بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عائشہ سے بڑی محبت کرتی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ،
یہاں تک کہ جب عمر ان کی بڑی لمبی ہو گئی اور بڑھاپے میں پہنچی تو ایسی صورت میں انہوں نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی تو باری رہتی ہے، ایک رات اس بیوی کے پاس، دوسری رات دوسری بیوی کے پاس، میں تو کافی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میری جب باری ہو اس دن آپ حضرت عائشہ کے پاس چلے جایا کیجیے گا، ہے نا۔ اسلام میں برداشت دکھائی ہے، کہتے ہیں نا برداشت سے بڑھ کر چیز ہے، ہی ہے برداشت سے بڑھ کر چیز ہے۔ آپ میرے بازو میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، میں نے آپ کو برداشت کیا، لیکن آپ کو میں اپنے پلیٹ کا کھانا دے دوں، یہ اخلاق ہوا، یہ برداشت نہیں، یہ اس سے آگے بڑھ کر چیز ہے۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اخلاق، یہ کردار، یہ دنیا کو بتا رہی ہے اسلام کتنا زیادہ اچھا اور بہتر ہے، جہاں کتنا زیادہ ایک دوسرے کے خیال کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ حضرت کیا کہتے ہیں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے بہت ڈرتی تھیں، جب بھی دجال کا ذکر آتا تھا وہ ڈر جاتی تھیں۔ چنانچہ یہاں الاصابہ فی تمیز صحابہ، ایک بڑی موٹی کتاب ہے صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک دن حضرت حفصہ نے اور حضرت عائشہ نے پلان کیا ان کے ساتھ مذاق کرنے کا، حضرت سودا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا اے دیکھو دجال آ گیا، یہ گھبرا کے جا کے ایک تو جھونپڑی میں گھس گئی ڈر کے مارے۔ اب جب وہ بھاگی تو لوگ ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو باہر بلائے، کہا وہ دجال اور جل بھی نہیں آیا، آنے بھی ٹائم ہے، باہر نکلو۔ باہر نکلے تو دیکھے کہ جھونپڑی ایک دم خالی تھا، جس کی وجہ سے مکڑے کے جالے تھے جو ان کے پورے کپڑے میں لگ گئے تھے۔ تو یہ دجال سے بہت زیادہ خوف کھایا کرتی تھی، ڈرا کرتی تھی یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں کچھ لے کر کے آئے، میں نے اسے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر تم تھے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھے اللہ کے جانب سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھی، بہت ذہین، اللہ تعالیٰ نے غضب کی صلاحیت دی تھی اور عربی زبان میں بڑی ماہر تھی۔ حدیث عفق جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں جو جملے ہیں، جو خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کو سمجھایا ہے، عربی لٹریچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ عربی لٹریچر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ایک کنواری بیوی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست کی بیٹی تھی، دوست کی بیٹی، کہتے ہیں نا یہ میرے سگے بھائی جیسا ہے نا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑھ کر تھے، لیکن یہاں یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ سگے بھائی جیسا ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس کے گھر کے لوگ تمہارے لیے محرم ہو جائیں۔ یہ میرے سگے بھائی جیسا ہے تو اس کے گھر میں گھس گیا، اس کے گھر کی عورتوں سے بات کرنے لگا، ہے نا۔ کون ہے؟ میرا بھائی ہے۔ تمہارا تو ایک ہی بھائی ہے۔ نہیں، میرے بھائی کی طرح ہے، طرح ہے، بھائی نہیں ہے، بچو اس سے دور ہو جاؤ، سگے بھائی کی طرح ہے، اس سے گھر میں شادی نہیں کر سکتا۔ کہا ہے بھائی جب تمہارا اس گھر سے اچھا تعلق ہے تو تمہیں کو اس گھر میں شادی کرنی چاہیے، کیونکہ تم ان کے مزاج سے واقف ہو، تمہارے مزاج سے واقف ہے۔ ہمارے ہاں لوگ دوست کو بہن دینے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھ یار تیرے سے اتنا مذاق کیا، شادی کے بعد تو سالہ بن جائے گا، کیسے مذاق کریں گے، اچھا نہیں لگے گا، ہے نا۔ نہیں یار، میں اس کے گھر جاتا تھا، اس کی بہن مجھے اپنے بھائی کی طرح مانتی تھی، میں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ الٹی کھوپڑی کہیں گا، وہ تجھے جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو، تم اس کے مزاج سے واقف ہو، تمہارے مزاج سے واقف ہے، شادی کرو گے تو یہی صحیح ہے۔ اس کے بغیر کہ کسی انجان کو لے کر آؤ، دوسرے دن بولو یار سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا بولتی ہے، کیا سوچتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بیٹی سے، حضرت عائشہ سے شادی کر کے کئی پیغام دیے کہ انسان کا بناوٹی رشتہ کچھ بھی نہیں ہوتا،
آپ کسی کو بھائی جیسا بول لو، کسی کو ابا جیسا بول لو، کسی کو امی جیسا بول لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نکاح کے معاملے میں ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اچھا چچا زاد بہن سے شادی ہوتی جبکہ اس کا بھائی ہو، لیکن کسی کے ساتھ اگر بھائی جیسا ہو گیا تو اس کے گھر میں آدمی نکاح نہیں کرتا ہے، بھاگتا ہے وہاں سے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، رخصتی بھی، جبکہ عرب میں لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ جو شوال میں شادی کرے گا اس کا شوہر سے جھگڑا ہوگا، اس میں طلاق ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میری شادی اللہ کے رسول سے شوال کے مہینے میں ہوئی، اور سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرتے تھے۔ یہ کافروں کو سوچنا جو اس مہینے میں شادی کرے گا اس کی بیوی سے جھگڑا ہوگا تو بالکل غلط ثابت ہوا میرے معاملے میں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے وفات تک رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ اگر اس بات پر غور کریں کہ نماز کب فرض ہوا؟ معراج کے وقت۔ جماعت کے ساتھ نماز کب فرض ہوا؟ مدینے میں آنے کے بعد۔ اس سے پہلے نہیں تھا، یہ سارے مسائل نہیں تھے۔ کیوں؟ اس سے پہلے توحید کی بات ہو رہی تھی۔ اب جب مدینہ آ گئے ہیں تو مدینے میں آنے کے بعد توحید کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا۔ 13 سال تک صرف توحید پر بات ہوئی۔ جب مدینے میں آ گئے تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقۃ الفطر، ہے نا، اخلاق، کردار، پڑوسی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، توبہ، یہ سارے مسائل تب شریعت میں آنے شروع ہو گئے۔ جس کی عمر کم ہوتی ہے اس کا دماغ تیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ جھنجھٹ سے خالی ہوتا ہے۔ آج آدمی سوچتا ہے کچھ یاد کریں، اتنا ٹینشن میں رہتا ہے کہ یاد ہی نہیں کر پاتا ہے، لیکن بچپن میں جو چیز یاد کرتا ہے وہ ایک دم اچھی طرح سے یاد رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح، اور ہجرت کے بعد حضرت عائشہ کا گھر میں آنا، کس لیے؟ کیونکہ اب توحید کے علاوہ مسائل نازل ہونے والے ہیں، جس میں کھانے کے سلسلے میں، سونے کے سلسلے میں، چلنے کے سلسلے میں، پہننے کے سلسلے میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، استغفار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں سارے مسائل اب نازل ہونے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے یہ سب مسائل پہ گفتگو کریں گے کہ آج اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایسے ذہن کی بھی تو ضرورت ہو جو دنیا کی جھنجھٹ کو سمجھتی نہ ہو۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سمجھ گئے نا؟ جو دنیا کے جھنجھٹوں کو سمجھتی نہ ہو، بولی بھالی ہو، دماغ ایک دم صاف کلیئر ہو۔ کتنا زیادہ بھولی والی ہو؟ جب واقعہ عفق ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نام بھول رہا ہوں، ایک خاتون سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے عائشہ کے بارے میں، تم کیا سوچتی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ دنیا کے بارے میں کچھ جانتی ہوئی ہے؟ کچھ تو نہیں جانتی ہے۔ اتنی بھولی بھالی عورت ہے کہ آٹا گوندتے گوندتے وہیں سو جاتی ہے اور بقیہ کا سارا آٹا چٹ کے چلے جاتا ہے۔ اتنی بھولی بھالی عورت ہے۔ اب کیا ہے، آپ ان سے اس قسم کی چیزوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کتنی بھولی بھالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو وہ کھلونا لے کر کے آئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اور اس کھلونے میں گھوڑا تھا جس کے پر تھے۔ اسی سے کہتے ٹیڈی بیئر گھر میں رکھ سکتے ہیں، دیکھو گھوڑا لے کے آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تمہارے گھوڑے کے پر ہیں، تو دماغ دیکھیے کتنا تیز تھا۔ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اڑتا نہیں تھا۔ کہاں اڑتا تو تھا، کہا پر ہے، تو میرے گھوڑے کا پر ہے، اسے پرابلم کیا ہے؟ اتنی ذہین، اتنا دماغ تیز ہونا چاہیے، تبھی نہ جا کے مسائل یاد کریں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ مسائل کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے نا کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئی تھی جب کسی بھی چیز کو یاد کرنا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کم عمر ہونا ضروری تھا، کیونکہ کم عمری میں انسان کا دماغ زیادہ تیز رہتا ہے، ساری چیزیں جلدی جلدی یاد ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو حضرت عائشہ سے جا کے پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے بعد ہی ہوئی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو تھے وہ جنگ میں شہید ہو گئے، جنگ احد کے، جنگ بدر کے بعد۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پہلی بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت حفصہ کے بارے میں ایسی گفتگو میں اشارہ کیا حضرت ابوبکر کے سامنے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، میری جوان بیٹی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، غم بھلانے کے لیے بھی تو ساتھی کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم شادی کر لو، تو حضرت ابوبکر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم شادی کر لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ یہ عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بڑی تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی بیویاں بیوہ ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تم شادی کرو بیواؤں سے، اور تم کرو اس لیے کہ میں کر رہا ہوں۔ صرف کہا نہیں، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے دنیا والوں کو بتلایا۔ کئی کیا کہتے ہیں صحابہ کرام، امہات المومنین ایسی تھیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے جن سے شادی کی وہ سب کے ساتھ بیوہ تھی، اور وہ صحابہ اکرام جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، 21 سال کی عمر میں جنگ بدر کے موقع پر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کھل کر بات کرنے والی تھی۔ بیٹی کس کی تھی؟ حضرت عمر کی۔ تو جیسے ایک دم کھلے مزاج، ویسے وہ بھی کھلے مزاج تھی، ہر مسئلے میں کھل کر بات کرنے والی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے والد بھی صحابی تھے، وہ ازواج مطہرات میں سے تھیں، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، کئی لوگ ان کے رشتہ داروں میں ارد گرد سب صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی، جلیل القدر صحابی محدث۔ حضرت زینب بنت خزیمہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی شریف اور بڑے نرم دل بیویوں میں سے تھیں۔ یہ بھی بیوہ تھیں، ان کے بھی شوہر کا جنگ احد میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی شادی کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شروع دور میں اسلام قبول کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ، جو بڑے مشہور تھے ابو سلمہ کے نام سے۔ یہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی عادی تھی۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے جب کبھی سفر پر جاتے تھے تو جتنے لوگ ساتھ میں ہوتے تھے سب کا خرچہ خود ہی اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ ان کے اندر سخاوت کی عادت پائی جاتی تھی۔ یہ حبشہ بھی ہجرت کی، پھر مدینہ بھی واپس آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ جن کے ہجرت کا بھی واقعہ بڑا دردناک ہے۔ یہ ہجرت کرنے جب ان کے شوہر جب ہجرت کرنے نکلے تو ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب سوچئے، بیٹا شوہر کے گھر والے لے کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کا ہم رکھ لیں گے۔ بیوی چھوٹ گئی، شوہر ہجرت کر گئے اکیلے۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ آ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر کے رویاں کرتی تھی۔ شہر والوں نے دیکھا، کسی کو ترس نہیں آئی۔ ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد ایک انسان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار یہ تو بہت ظلم ہے۔ انہوں نے آ کے جس انسان کو احساس ہوا تو وہ خانہ کعبہ کی چابی رکھا کرتے تھے اپنے پاس۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کتنا ظلم کرو گے اس کے اوپر۔ تو لوگوں کو ترس آیا، انہوں نے بچہ واپس دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے وہاں سے ہجرت کرنے نکل پڑی۔ ایک آدمی ملے،
انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا اکیلے جا رہی ہو؟ کہا ہم تم کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اتنا شریف انسان تھا یہ، جب اونٹنی سے مجھ کو اترنا ہوتا تھا اونٹنی کو بٹھا کر کے وہ دور چلا جاتا تھا تاکہ میں اتر جاؤں۔ میں اترتی تھی، خیمہ بنا رہتا تو اس میں رہتی تھی، اور پھر جب مجھے واپس چلنا ہوتا تھا اونٹنی بٹھا کے دور چلے جاتے تھے، میں اونٹنی پر سوار ہو جاتی تھی، وہ اونٹنی کا لگام پکڑ کر، سوچیے مکہ سے قبا تک پیدل آئے تھے ان کو لے کر کے، اور قبا میں چھوڑ کر کے واپس مکہ چلے گئے تھے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیوہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی نکاح کیا۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو نکاح ہوا تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولا بیٹے کے ساتھ ان کی شادی کرائی تھی۔ منہ بولا بیٹے کو لے کر کے دنیا میں جو کانسیپٹ ہے کہ یہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، شریعت نے اس سوال کو توڑنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایسا کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ان کے شوہر سے حضرت زید سے اختلاف ہوا تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں دو حکمت تھی، ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھا زاد بہن تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی، رسول کی پھوپھی کی بیٹی، اونچے گھرانے کی، اور شادی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شادی میں اونچ نیچ نہیں رہتا ہے۔ پھر جب ان سے اختلاف ہوا تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ شادی کے سلسلے میں ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نکاح نہیں کروں گی، اس معاملے میں اللہ کا پہلے فیصلہ آنے دیجیے۔ کہ منہ بولا بیٹے سے نکاح کر رہے ہیں، عرب میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیا منہ بولا بیٹے کے بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا حکم نازل کرتا ہے؟ اللہ کا حکم نازل آنے دیجیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم بھی نازل کیا اور یہ بھی آیت نازل کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی ساری بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں زید بن محمد کہنے لگے تھے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ زید بن محمد نہیں ہیں، اگر تم ان کے باپ کو جانتے ہو تو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور نہیں جانتے ہو تو فاخوانکم فی الدین، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کئی مسائل حل کیے۔ ایک، رشتہ اونچ نیچ کے درمیان نہیں ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنے منہ بولا بیٹے کے بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ منہ بولا بیٹا کبھی بھی کسی بھی صورت میں سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ یہ سردار کے گھرانے کی تھی۔ اب میں نے جیسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، یہ نکاح جو کی اس سے ان کے قبیلے کے لوگوں کو بڑا فائدہ بھی ہوا، لیکن سردار گھرانے کی عورت لونڈی بن کر کے آئی، کسی عام گھرانے میں رکھنے کے مقابلے میں نبی سے نکاح کر دیا گیا۔ میں نے کہا اس کی بڑی حکمتیں ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ کسی اونچے گھرانے میں شادی ہو جائے تو تم فخر سے آسمان موڑنے لگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی عورت سے شادی کی ہے جن کے والد پورے قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سردار گھرانے کے لوگ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پرانے زمانے میں لوگ ایسا ہوتا تھا کہ جس قبیلے میں اپنی بیٹی کی شادی کرتے تھے اس قبیلے سے جنگ نہیں کرتے تھے۔ اب اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی تو وہ اب مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ داماد کا قوم ہے، اور اس قبیلے کے جتنے قیدی تھے ان کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کے سالے لوگ ہیں، چھوڑ دو ان کو، تو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح سے حضرت رملہ جسے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ ان کا یہ بہت پہلے مسلمان بھی ہو گئی تھیں، اور انہوں نے
کیا کہتے ہیں، بھلے ان کے والد بہت دیر سے مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پہلے کیا کہتے ہیں اسلام قبول کیے تھے۔ ان کے شوہر جو تھے کہ اسلام چھوڑ دیے تھے، عیسائیت قبول کر لیے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے طلاق لے لیا تھا کہ جب تم دین میں اسلام پر نہیں ہو تو میں تمہاری زوجیت میں نہیں رہ سکتی ہوں، اور انہوں نے چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے رہیں۔ حضرت صفیہ ابن حوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں میں سے ہیں جو کیا کہتے ہیں سردار اور اونچے گھرانے کے لوگوں میں سے تھیں، بڑی بہادر گھرانے سے تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حوی ابن اخطب کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، یہ بھی سردار کے گھرانے کی لڑکی تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیواؤں میں سے تھی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی۔ کثرت سے بیواؤں سے تقریباً 4-5 تھیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بیوہ تھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا معاملہ تھا، اور بہت سے نکاح تو بہت شارٹ ٹائم میں ہوا تھا، بہت کم وقت میں نکاح ہوا تھا، بہت کم وقت میں نکاح ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں نکاح کے پیچھے کی جو حکمتیں ہیں میں نے اسے مختصر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔